السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بیرون ملک سے واپس آیا تو بڑے بھائی نے ہولناک خبر سنائی۔ کہا کہ گھر میں آگ لگ گئی تھی، اماں جل کر مر گئی۔ تمہیں اس لیے نہیں بتایا، تم وہاں اکیلے پریشان رہو گے۔ 2 ماہ گزر گئے، میں واپس جانا نہیں جاتا تھا۔ نوکری کی تلاش کے لیے ایک جگہ انٹرویو دینے گیا تو سخت دھوپ میں ایک بوڑھی عورت بھیک مانگ رہی تھی۔ اس نے بھیک مانگنے کے لیے جیسے ہی میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں دنگ رہ گیا۔ وہ ماں جس کی قبر پر گھنٹوں روتا رہا میں اور فاتحہ پڑھتا رہا، وہ میرے سامنے۔ میرا نام اسد ہے اور میری زندگی کی کہانی ان تمام بے شمار نوجوانوں جیسی ہے جو اپنے گھر والوں کی خوشیوں کی خاطر اپنے وطن کی مٹی اور اپنے پیاروں کو چھوڑ کر دیارے غیر میں جا کر محنت مزدوری کرتے ہیں اور اپنی جوانی کی تمام تر توانائیاں اور خواب اپنے خاندان کی بھلائی کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ میں بھی آج سے 5 سال قبل اپنے گھر کے انتہائی کٹھن معاشی حالات کو بہتر بنانے اور اپنی بوڑھی ماں کے چہرے پر خوشیاں اور سکون لانے کے لیے ایک طویل اور صبر آزما پردیس کے سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ میری ماں جس کا نام فاطمہ تھا، وہ میری کل کائنات تھی اور میری زندگی کا واحد اور سب سے خوبصورت مقصد صرف اور صرف اپنی ماں کی خدمت کرنا اور انہیں وہ تمام راحتیں فراہم کرنا تھا جن سے وہ اپنی پوری زندگی محروم رہی تھیں۔ میرے والد کے انتہائی کم عمری میں انتقال کے بعد میری ماں نے مجھے اور میرے بڑے بھائی طارق کو انتہائی کٹھن اور مشکل حالات میں پالا تھا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر محلے کے لوگوں کے کپڑے سیتی تھیں اور دن کو قریبی بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھیں تاکہ ہمارے گھر کا چولہا جل سکے اور ہم دونوں بھائیوں کو کبھی بھوکے پیٹ نہ سونا پڑے۔ ان کی انگلیوں پر سوئیوں کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی ہمارے سامنے اف تک نہیں کی اور ہمیشہ اپنے چہرے پر ایک پرسکون اور محبت بھری مسکراہٹ سجائے رکھی۔ میرا بڑا بھائی طارق مجھ سے 5 سال بڑا تھا اور اس کی شادی میری بیرون ملک روانگی سے 1 سال قبل ہی ہماری ایک دور کی رشتہ دار نائلہ سے ہو گئی تھی۔ نائلہ بھابھی مزاج کے قدرے تیز اور اپنے فیصلوں پر سختی سے عمل کروانے والی خاتون تھیں، لیکن میں نے ہمیشہ ان کا دل سے احترام کیا کیونکہ وہ میرے بڑے بھائی کی شریک حیات تھیں اور میری ماں بھی ان کی ہر کڑوی کسیلی بات کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتی تھیں تاکہ گھر کا امن و سکون خراب نہ ہو۔ دیار غیر میں میرا قیام ایک صحرائی ملک کے انتہائی گرم اور دشوار علاقے میں تھا، جہاں میں ایک کڑی تعمیراتی کمپنی میں سخت جسمانی مشقت والا کام کرتا تھا۔ وہ تپتے ہوئے صحرا کی شدید ترین دھوپ اور جھلسا دینے والی گرم ہوائیں میرے جسم کو روزانہ جھلسا دیتی تھیں اور کئی بار تھکاوٹ کے مارے میرے قدموں میں کھڑے رہنے کی سکت نہیں رہتی تھی۔ لیکن جب بھی مجھے اپنی ماں کا وہ مسکراتا ہوا اور دعائیں دیتا ہوا چہرہ یاد آتا
تو میری ساری تھکاوٹ اور ساری تکلیف جیسے ہوا میں اڑ جاتی۔ میں دن رات ایک کر کے اپنا خون پسینہ بہا کر پیسے کماتا اور ہر مہینے اپنی کمائی کا بیشتر اور سب سے بڑا حصہ طارق بھائی کو باقاعدگی سے بھیج دیتا تاکہ گھر کا نظام بہتر طریقے سے چل سکے اور میری ماں کو زندگی کے اس آخری پہر میں کوئی بھی تکلیف یا پریشانی نہ ہو۔ میں نے طارق بھائی کو انتہائی سختی اور تاکید سے کہہ رکھا تھا کہ اماں کی روز مرہ کی دوائیوں، ان کی خوراک اور ان کی ضرورت کی کسی بھی چیز میں کوئی بھی کمی نہیں آنی چاہیے، اور میری بھیجی ہوئی رقم کا سب سے پہلا حق میری ماں کا ہے۔ 5 طویل سالوں کی سخت مشقت، دن رات کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میرا دل فرتے جذبات سے زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے تصور میں بار بار صرف اور صرف وہی ایک منظر آ رہا تھا جب میری ماں مجھے برسوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے رو پڑے گی اور مجھے اپنے گلے سے لگا کر میرے ماتھے کو چومتے ہوئے مجھے ڈھیروں دعائیں دے گی۔ جب میرا ہوائی جہاز میرے پیارے وطن کی سرزمین پر اترا تو میں نے اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور ہوائی اڈے کی حدود سے باہر آ کر ایک مناسب سواری کا انتظام کیا اور بے تابی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر کی سڑکوں پر گزرتے ہوئے مجھے ہر چیز انتہائی مانوس، دل فریب اور خوشگوار لگ رہی تھی، جیسے میرے وطن کی ہوائیں بھی مجھے خوش آمدید کہہ رہی ہوں۔ محلے کی ان پرانی اور جانی پہچانی گلیوں میں داخل ہوتے ہی میرے بچپن کی تمام خوبصورت اور یادگار یادیں تازہ ہو گئیں اور میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ لیکن جب میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو مجھے کچھ انتہائی عجیب اور غیر معمولی سا محسوس ہوا۔ ہمارے گھر کی بیرونی دیوار کا رنگ کچھ بدلا ہوا تھا اور لکڑی کا وہ پرانا دروازہ جس پر میری ماں نے برسوں پہلے اپنے ہاتھوں سے نقش و نگار بنائے تھے وہ غائب تھا، اور اس کی جگہ لوہے کا ایک نیا اور بھاری دروازہ لگا ہوا تھا جس نے گھر کی بیرونی شکل ہی تبدیل کر دی تھی۔ میں نے انتہائی حیرت سے اس نئے دروازے کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اپنے کانپتے اور پرجوش ہاتھوں سے اس پر زور سے دستک دی۔ میرا دل خوشی اور بے تابی سے اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی ہی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور میرے بالکل سامنے میرا بڑا بھائی طارق کھڑا تھا۔ اس نے مجھے اچانک یوں بغیر بتائے اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی اور حیرانی کی بجائے ایک عجیب سی گھبراہٹ، پریشانی اور ہوائیاں اڑتی ہوئی نظر آئیں۔ اس نے مجھے آگے بڑھ کر گلے تو لگایا، لیکن اس کی گرفت میں وہ گرم جوشی، وہ محبت اور وہ اپنائیت بالکل نہیں تھی جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ میں نے بے تابی سے اس کے کندھے کو جھنجھوڑا اور انتہائی خوشی سے پوچھا کہ طارق بھائی، اماں کہاں ہیں؟ وہ اندر ہیں کیا؟ میں انہیں زور سے آواز دوں تاکہ وہ بھاگ کر آئیں۔ طارق بھائی کا چہرہ میری یہ بات سنتے ہی بالکل پیلا اور زرد پڑ گیا اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت، ڈر اور دکھ کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔
طارق بھائی نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر مجھے گھر کے اندر صحن میں لے آئے۔ صحن کا نقشہ بھی مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا اور پرانی دیواروں کی جگہ نئی اور پختہ دیواریں تعمیر ہو چکی تھیں، لیکن میری نظریں ان تمام تبدیلیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنی ماں کو تلاش کر رہی تھیں۔ میں نے دوبارہ انتہائی بے چینی سے طارق بھائی سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تو وہ اچانک صحن کی مٹی پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر دھاڑیں مار کر رونے لگے۔ ان کے اس قدر شدت سے رونے کی آواز سن کر بھابھی نائلہ بھی گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر آ گئیں اور مجھے دیکھ کر انہوں نے بھی اپنے چہرے پر ایک انتہائی اداسی سجا لی اور خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئیں۔ طارق بھائی نے روتے ہوئے اپنے سر پر دونوں ہاتھ مارے اور ایک ایسی انتہائی ہولناک، لرزہ خیز اور دل دہلا دینے والی خبر سنائی جس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا اور میری پوری دنیا ایک ہی لمحے میں تباہ و برباد ہو گئی۔ طارق بھائی نے روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے کہا کہ اسد میرے بھائی، تم جس ماں سے ملنے کے لیے اتنی دور سے، اتنی بے تابی سے آئے ہو، وہ ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ آج سے تقریباً 4 ماہ قبل ایک انتہائی بھیانک اور کالی رات کو ہمارے گھر کے اس پرانے حصے میں جہاں اماں کا کمرہ تھا، اچانک بجلی کے تاروں کی آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے ایک انتہائی خوفناک اور بے قابو آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ آگ اتنی تیزی سے اور اتنی شدت کے ساتھ پھیلی کہ اس نے چند ہی منٹوں میں پورے کمرے کو اور اس میں موجود ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہم سب اس وقت گہری نیند میں سو رہے تھے اور جب ہمیں دھوئیں کی بو آئی اور ہم جاگے تو آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور پورے صحن میں دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ہم نے اماں کو بچانے کی اپنی طرف سے ہر ممکن اور بھرپور کوشش کی، لیکن اماں کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا اور آگ کی تپش اس قدر زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اماں اس قیامت خیز آگ میں مکمل طور پر پھنس چکی تھیں اور وہ اسی آگ میں جل کر تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور ہم بے بس ہو کر باہر کھڑے اپنی ماں کو بچانے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ طارق بھائی کی یہ ہولناک اور قیامت خیز باتیں سن کر میرے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں اور میری آنکھوں کے سامنے ایک گہرا اور سیاہ اندھیرا چھا گیا۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے ایک انتہائی زوردار اور دل خراش چیخ ماری اور وہیں صحن کی مٹی پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا تو میرا پورا وجود شدت غم سے کانپ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا طوفان بہہ نکلا تھا جس کے رکنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی ظالم نے میرے سینے میں ایک انتہائی تیز اور زہریلا خنجر گھونپ دیا ہو اور میرا کلیجہ درد سے پھٹ رہا ہو۔ میں نے زمین پر اپنے دونوں ہاتھوں سے مکے مارنا شروع کر دیے اور رو رو کر
بلند آواز میں دہائیاں دینے لگا کہ تم لوگ کیسے بیٹے اور کیسے گھر والے ہو کہ تم اپنی اس کمزور اور بوڑھی ماں کو آگ کے ظالم شعلوں سے نہ بچا سکے، جس ماں نے اپنا پیٹ کاٹ کر ہمیں پالا تھا اور جو ہمارے لیے ہر دکھ سہتی تھی، وہ کیسے اس آگ میں اکیلی جلتی رہی ہوگی۔ اس نے درد سے کتنی چیخیں ماری ہوں گی، اور تم لوگ باہر کھڑے بے حسی سے تماشا دیکھتے رہے۔ تم نے مجھے اس وقت کوئی اطلاع کیوں نہیں دی جب یہ قیامت ہمارے گھر پر ٹوٹی تھی؟ تم نے مجھے پردیس میں اکیلا اور بے خبر کیوں چھوڑے رکھا؟ طارق بھائی نے مجھے زمین سے اٹھا کر گلے لگانے کی کوشش کی اور مسلسل روتے ہوئے اپنی صفائیاں دینے لگے کہ اسد بھائی، ہم نے تمہیں اس لیے بر وقت نہیں بتایا کہ وہاں تم اتنی دور پردیس میں بالکل اکیلے تھے۔ تمہارا وہاں کوئی ہمدرد یا سہارا نہیں تھا۔ اگر ہم تمہیں فون پر یہ دردناک اور صدمے سے بھری خبر سنا دیتے تو تم وہاں اکیلے شدت غم سے پاگل ہو جاتے، اور اس شدید صدمے سے تمہاری اپنی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ ہم نے یہی سوچا کہ جب تم خود اپنا وقت پورا کر کے واپس آؤ گے تو ہم تمہیں ساری حقیقت بتا دیں گے۔ ہم نے آگ بجھنے کے بعد اماں کی جلی ہوئی لاش کو محلے والوں کی مدد سے باہر نکالا اور انہیں انتہائی خاموشی اور دکھ کے ساتھ محلے کے قریبی پرانی قبرستان میں دفنا دیا۔ آگ میں ہمارا وہ پرانا گھر مکمل طور پر جل کر تباہ ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے تمہارے بھیجے ہوئے پیسوں سے یہ نیا گھر تعمیر کیا اور یہ نیا دروازہ لگوایا تاکہ ہم دوبارہ سر چھپا سکیں۔ میں طارق بھائی کی کوئی بھی صفائی اور کوئی بھی دلیل سننے کی کیفیت میں بالکل نہیں تھا۔ میری دنیا مکمل طور پر لٹ چکی تھی اور میرے جینے کا اور کمانے کا واحد مقصد خاک میں مل کر راکھ ہو چکا تھا۔ میں نے اسی وقت بوجھل، لڑکھڑاتے اور کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ گھر سے باہر کی طرف دیوانہ وار دوڑ لگا دی اور سیدھا اس قبرستان کی طرف بھاگا جہاں میرے بھائی کے بقول میری وہ مظلوم ماں ہمیشہ کے لیے آرام کر رہی تھی۔ قبرستان کی وہ ویران، تاریک اور انتہائی خاموش فضا میرے دل کی مکمل ویرانی اور تباہی سے بالکل مطابقت رکھ رہی تھی۔ میں طارق بھائی کے بتائے ہوئے راستے پر اندھا دھند چلتا ہوا اس مخصوص قبر کے پاس پہنچا جس پر میری ماں کا نام ایک کچے اور عارضی کتبے پر لکھا ہوا تھا۔ اس قبر کی مٹی کو دیکھتے ہی میری ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی آخری سکت بھی مکمل طور پر ختم ہو گئی، اور میں اس کچی مٹی کی ڈھیری پر گر کر دھاڑیں مار مار کر اور سینہ پیٹ پیٹ کر رونے لگا۔ میں نے اس قبر کی مٹی کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا اور اپنے چہرے پر اور سر پر ملنے لگا۔ میری چیخیں اور میری دردناک سسکیاں اس قبرستان کی گہری خاموشی کو بے دردی سے چیر رہی تھیں۔ میں اپنی ماں سے شکوے کرنے لگا کہ اماں، تم مجھے یوں تنہا کیوں چھوڑ گئیں؟ میں تو تمہارے لیے اتنے خوبصورت کپڑے، اتنے پیارے تحفے اور وہ جائے نماز لایا تھا جس پر بیٹھ کر تم میرے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ میں تو تمہاری خدمت کرنا چاہتا تھا اور تمہارے تھکے ہوئے پیر دبانا چاہتا تھا۔ تم نے مجھے اپنے سینے سے لگانے
اور تمہیں آخری بار دیکھنے کا ایک چھوٹا سا موقع بھی کیوں نہیں دیا؟ میری سسکیاں اور میری آہیں اتنی زیادہ دردناک تھیں کہ وہاں سے گزرنے والے چند اجنبی اور نامعلوم لوگ بھی رک کر میرے دکھ پر افسوس کرنے لگے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دینے لگے۔ میں مسلسل کئی گھنٹوں تک اس قبر کے سرہانے بیٹھا زارو قطار روتا رہا اور اپنی ماں کی مغفرت کے لیے رو رو کر فاتحہ پڑھتا رہا۔ سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا اور ہر طرف رات کا اندھیرا اور سناٹا پھیلنے لگا تھا، لیکن مجھے اپنے گھر واپس جانے کی کوئی جلدی یا کوئی خواہش نہیں تھی، کیونکہ وہ گھر اب میرے لیے ایک خالی اور بھیانک کھنڈر بن چکا تھا، جہاں میری ماں کی وہ پرسکون مسکراہٹ اور ان کی وہ میٹھی دعائیں نہیں تھیں۔ طارق بھائی کافی دیر بعد مجھے ڈھونڈتے ہوئے اس قبرستان میں آئے اور زبردستی میرا بازو پکڑ کر اور مجھے دلاسا دے کر مجھے گھر لے گئے۔ دن تیزی سے ہفتوں میں اور ہفتے انتہائی بوجھل مہینوں میں بدلنے لگے۔ میرے وطن واپس آئے ہوئے پورے 2 ماہ کا طویل اور انتہائی صبر آزما عرصہ گزر چکا تھا۔ ان 2 مہینوں میں میرا روز مرہ کا صرف اور صرف ایک ہی معمول تھا۔ میں صبح سویرے منہ اندھیرے بیدار ہوتا اور سیدھا اپنی ماں کی قبر پر چلا جاتا۔ وہاں گھنٹوں بیٹھا رہتا، ان کی یادوں اور ان کی باتوں میں کھویا رہتا، اس قبر کی مٹی کو صاف کرتا اور پھر رو دھو کر اپنے دل کا غبار نکال کر دوپہر کے وقت بوجھل قدموں سے گھر واپس آ جاتا۔ میری بھابھی نائلہ کے رویے میں اب ایک انتہائی واضح اور چبھنے والی تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ میرے سارا دن گھر میں یوں اداس اور بے کار بیٹھے رہنے پر مختلف قسم کے طعنے اور کڑوی باتیں کرنے لگی تھیں، اور طارق بھائی کو بھی تنہائی میں میرے خلاف بھڑکانے کی مسلسل کوشش کرتی رہتی تھیں۔ وہ اکثر طارق بھائی سے انتہائی بلند آواز میں کہتی کہ یہ کب تک یوں دیواروں کو تکتا رہے گا، روتا رہے گا اور ہمارے ٹکڑوں پر پلتا رہے گا۔ اسے کہو کہ اب بہت ماتم ہو گیا، واپس پردیس جائے اور وہاں جا کر کما کر لائے۔ لیکن میرا دل اب دیار غیر میں واپس جانے اور وہ جان لیوا محنت کرنے سے مکمل طور پر اچاٹ ہو چکا تھا۔ میں جس ماں کی خاطر اور جس کی خوشی کے لیے پردیس کی وہ سختیاں اور وہ تکلیفیں برداشت کرتا تھا، جب وہ ماں ہی اس دنیا میں نہیں رہی، تو اب میں کس کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کرتا اور کس کی خاطر وہ ذلت برداشت کرتا؟ میں نے ایک شام طارق بھائی پر انتہائی 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ میں اب دوبارہ کبھی بھی بیرون ملک نہیں جاؤں گا اور اسی شہر میں رہ کر اپنے لیے کسی روزگار یا نوکری کی تلاش کروں گا۔ طارق بھائی نے میری یہ حتمی بات سن کر کچھ ناگواری کا اظہار تو کیا، لیکن وہ کھلے عام مجھے کچھ کہنے یا مجبور کرنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ میں نے اپنے شہر کے مختلف اداروں، کارخانوں اور بڑے تجارتی مراکز میں روزگار کے حصول کے لیے اپنی تعلیمی اسناد جمع کروانا شروع کر دیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا اندرونی دکھ تو کم نہیں ہوا تھا، لیکن زندگی کی اس بوجھل گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے اور خود کو مصروف رکھنے کے لیے
کوئی نہ کوئی کام کرنا بہت ضروری تھا۔ میرے پردیس میں جمع کیے ہوئے سارے پیسے طارق بھائی گھر کی تعمیر پر لگا چکے تھے، اور اب میری جیب مکمل طور پر خالی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بھابھی نائلہ کی وہ کڑوی کسیلی باتیں اور وہ چبھتے ہوئے تانے روزانہ خاموشی سے برداشت کرنے پڑتے تھے۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں اکیلا اداس بیٹھا تھا تو مجھے ایک میرے پرانے جاننے والے دوست کا پیغام موصول ہوا، جس نے مجھے بتایا کہ شہر کے دوسرے سرے پر واقع ایک بہت بڑے اور مشہور تجارتی مرکز میں کچھ نئے اور پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے، اور انہوں نے میری اسناد دیکھنے کے بعد مجھے اگلے دن صبح سویرے سوال و جواب اور جانچ پڑتال کے ایک اہم مرحلے کے لیے بلوایا ہے۔ یہ میرے لیے اس مایوسی کے دور میں ایک بہت اچھی اور امید افزا خبر تھی، کیونکہ مجھے اس وقت روزگار کی انتہائی شدت سے ضرورت تھی تاکہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں۔ اگلی صبح میں معمول سے ذرا جلدی بیدار ہوا اور اپنے پرانے مگر صاف ستھرے کپڑے پہن کر گھر سے اپنی منزل کی طرف نکل پڑا۔ اس دن شہر کا موسم انتہائی شدید اور برداشت سے باہر گرم تھا۔ آسمان سے سورج پوری شدت سے آگ برسا رہا تھا، اور تپتی ہوئی دوپہر کی دھوپ نے سڑکوں کے تار کول کو بھی پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ گرم ہوا کے تیز اور جھلسا دینے والے تھپیڑے جب چہرے پر لگتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی بھڑکتے ہوئے تندور کے بالکل قریب کھڑا کر دیا گیا ہو۔ میرے پاس گاڑی کے لیے اتنے مناسب پیسے نہیں تھے کہ میں کوئی مہنگی اور آرام دہ گاڑی کرائے پر لے سکتا، اس لیے میں نے شہر کی خستہ حال بسوں کے ذریعے دھکے کھاتے ہوئے سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کئی بسیں بدلنے اور گھنٹوں کے تھکا دینے والے اور پسینے سے شرابور سفر کے بعد میں اس علاقے کے بالکل قریب پہنچ گیا جہاں وہ بڑا تجارتی مرکز واقع تھا۔ میری منزل ابھی بھی وہاں سے کچھ دور تھی، اور مجھے پیدل چل کر وہ باقی ماندہ راستہ طے کرنا تھا۔ سخت گرمی اور دھوپ کی اس شدت کی وجہ سے میرا حلق مکمل طور پر خشک ہو چکا تھا، اور پیاس کے مارے میرا برا حال تھا، لیکن میں اپنے مقصد پر پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے تیزی سے اپنے قدم بڑھا رہا تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف بہت زیادہ رش تھا، اور لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں مگن ادھر ادھر جا رہے تھے۔ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر کچھ غریب دکانداروں نے اپنے چھوٹے چھوٹے سامان کے اسٹال لگائے ہوئے تھے، اور اسی فٹ پاتھ کے ایک کونے میں ایک بڑے درخت کے انتہائی چھوٹے اور مدھم سے سائے کے نیچے کچھ غریب اور لاچار لوگ زمین پر بیٹھے راہ گیروں سے بھیک مانگ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ معذور تھے اور کچھ انتہائی خستہ حال اور بیمار خواتین تھیں۔ میں ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اپنی دھن میں مگن اپنے راستے پر آگے بڑھنے لگا، کیونکہ مجھے ہر صورت وقت پر اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ لیکن اچانک اور بالکل غیر ارادی طور پر میری نظر ان بھکاریوں کے ہجوم میں بیٹھی ہوئی ایک انتہائی کمزور، لاغر اور بوڑھی عورت پر پڑی،
جس کے جسم پر انتہائی پرانے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے میلے کچیلے کپڑے تھے، اور اس کا چہرہ سڑک کی دھول اور مٹی سے مکمل طور پر اٹا ہوا تھا۔ اس بوڑھی عورت کی ظاہری حالت اتنی ناگفتہ بہی اور قابل رحم تھی کہ اس کے وجود سے ایک انتہائی گہری اور بے بسی کی داستان چھلک رہی تھی۔ وہ زمین پر سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی اس بوڑھی اور لاچار عورت کے بالکل قریب سے گزرنے لگا تو اس نے شاید میرے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے اپنا وہ جھکا ہوا سر انتہائی آہستگی سے اوپر اٹھایا اور مجھ سے چند سکے مانگنے کی امید میں اپنے انتہائی کمزور اور شدت سے کانپتے ہوئے ہاتھ کو میری طرف بڑھایا۔ اس کے ہاتھ بڑھانے کے عین اسی لمحے میری نظر اچانک اس کے خاک آلود اور جھریوں بھرے چہرے پر پڑی، اور اس چہرے کو دیکھتے ہی میرے پورے جسم میں ایک زوردار اور بجلی کا سا جھٹکا لگا، اور میرے چلتے ہوئے قدم وہیں سڑک پر مکمل طور پر منجمد ہو کر رہ گئے۔ میری آنکھیں حیرت، خوف اور ایک ناقابل یقین صدمے سے پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میری سانسیں میرے گلے میں بری طرح اٹک گئیں، اور میرے دماغ نے کسی بھی قسم کا کام کرنا بالکل بند کر دیا۔ میں اس سخت تپتی ہوئی دھوپ میں ایک بے جان مجسمے کی طرح دنگ رہ کر اس بھکارن کو مسلسل دیکھنے لگا، کیونکہ وہ دھول میں اٹی ہوئی بوڑھی عورت جس نے بھیک مانگنے کے لیے میری طرف اپنا کانپتا ہوا ہاتھ بڑھایا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی وہ سگی ماں تھی، جس کی موت کا دکھ میں پچھلے 2 مہینوں سے اپنے سینے میں لیے گھوم رہا تھا، اور جس کی مٹی کی قبر پر میں روزانہ جا کر گھنٹوں روتا تھا اور فاتحہ پڑھتا تھا۔ وہ بالکل میرے سامنے زندہ کھڑی میری طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ میرا سارا وجود ایک شدید اور ناقابل بیان لرزے کا شکار ہو گیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور میرے دماغ کی رگیں کسی شدید دباؤ کے تحت پھٹنے کے قریب پہنچ گئیں۔ مجھے اپنے ارد گرد کی وہ تپتی ہوئی سڑک، وہ گزرتے ہوئے لوگ اور وہ شور و غل بالکل سنائی دینا اور دکھائی دینا بند ہو گیا، اور میری نظریں صرف اور صرف اس بوڑھے کمزور اور جھریوں بھرے چہرے پر جم کر رہ گئیں، جسے میں پچھلے کئی سالوں سے پردیس میں یاد کر کے روتا تھا۔ میری ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی مزید کوئی سکت باقی نہیں رہی، اور میں اپنے گھٹنوں کے بل اس تپتے ہوئے اور جھلسا دینے والے فٹ پاتھ پر گر پڑا۔ میرے منہ سے انتہائی بے بسی، حیرت اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ایک دبی ہوئی اور کانپتی ہوئی چیخ نکلی، اور میں نے بے اختیار کہا، اماں۔ میری اس کانپتی ہوئی اور درد بھری آواز کو سن کر اس بوڑھی عورت نے، جو اب تک اپنا سر جھکائے ہوئے تھی، انتہائی آہستگی سے اپنا چہرہ مکمل طور پر اوپر اٹھایا، اور اس کی وہ دھندلی اور کمزور آنکھیں میری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنی کمزور بینائی کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن جیسے ہی اس نے میرے چہرے کے خد و خال کو پہچانا تو اس کے پورے جسم میں ایک شدید جھٹکا لگا۔ اس کے وہ کانپتے ہوئے ہاتھ، جو وہ بھیک مانگنے کے لیے
آگے بڑھا رہی تھی، اچانک رک گئے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا تیز اور بے قابو سیلاب بہہ نکلا جس نے اس کے چہرے پر جمی ہوئی دھول اور مٹی کو دھو کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے سوکھے اور لرزتے ہوئے ہونٹوں کو کھولا اور انتہائی کمزور، نحیف اور درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، اسد میرا بچہ، میرا لال، تو واپس آ گیا۔ اس کی یہ آواز سنتے ہی میرے اندر صبر کا وہ آخری بند بھی ٹوٹ گیا جو میں نے پچھلے 2 مہینوں سے بڑی مشکل سے باندھ رکھا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور اس کے اس میلے کچیلے اور بدبودار لباس کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے سینے سے لگا کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ میری ماں نے اپنے کمزور بازو میرے گلے میں ڈال دیے اور وہ بھی میرے کندھے پر سر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سڑک پر گزرنے والے لوگ یہ عجیب و غریب اور جذباتی منظر دیکھ کر ہمارے ارد گرد جمع ہونے لگے، لیکن مجھے اس وقت کسی دنیا والے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو بس یہ لگ رہا تھا کہ جیسے میرے رب نے میری مردہ ماں کو دوبارہ زندہ کر کے میرے سامنے بٹھا دیا ہو اور میری وہ لٹی ہوئی دنیا مجھے واپس لوٹا دی ہو۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کے ماتھے کو چوما، اس کے ان کانپتے اور زخمی ہاتھوں کو اپنے چہرے سے لگایا اور اس سے مسلسل یہ سوال کرنے لگا کہ اماں یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں اس حالت میں سڑکوں پر بھیک کیوں مانگ رہی ہو؟ طارق بھائی نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم اس رات گھر میں لگنے والی آگ میں جل کر مر گئی تھیں، اور میں تو روزانہ تمہاری اس کچی قبر پر جا کر روتا ہوں جس میں طارق بھائی نے تمہیں دفن کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ میری یہ باتیں سن کر میری ماں کے رونے کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کا پورا جسم خوف اور کسی پرانی اذیت کی یاد سے کانپنے لگا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے سے صاف کیا اور میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر مجھے وہ انتہائی ہولناک، بھیانک اور روح کو تڑپا دینے والی حقیقت بتانا شروع کی، جس نے میرے سگے بھائی اور اس کی بیوی کے اس ظالمانہ اور صفاکانہ چہرے کو بے نقاب کر دیا جو انہوں نے مجھ سے پچھلے کئی سالوں سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ میری ماں نے انتہائی بوجھل اور سسکیوں بھری آواز میں مجھے بتایا کہ اسد بیٹا، تم جس دن اپنے گھر والوں کی خوشیوں کی خاطر اور ہماری غربت مٹانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر پردیس گئے تھے، اس کے کچھ ہی مہینوں بعد اس گھر میں میرے برے اور اذیت ناک دنوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ شروع میں تو تمہاری بھابھی نائلہ کا رویہ میرے ساتھ کچھ بہتر رہا، لیکن جیسے جیسے تم پردیس سے بھاری رقوم اور پیسے بھیجنے لگے تو اس عورت کی آنکھوں میں دولت کی ہوس اور لالچ نے اندھا کر دیا۔ اس نے آہستہ آہستہ گھر کے تمام معاملات اور ان پیسوں پر مکمل قبضہ کر لیا۔ وہ پیسے جو تم میری دوائیوں اور میری خوراک کے لیے بھیجتے تھے، وہ انہیں اپنی ذات، اپنے کپڑوں اور اپنی آسائشوں پر اڑانے لگی، اور جب میں اس سے اپنی ضرورت کے لیے کچھ پیسے مانگتی
تو وہ مجھے انتہائی ذلیل کرتی، مجھ پر چیختی اور مجھے طعنے دیتی کہ تمہارا بیٹا کوئی قارون کا خزانہ نہیں بھیجتا جو میں تم پر لٹا دوں۔ میری ماں نے روتے ہوئے مزید بتایا کہ کچھ عرصے بعد نائلہ کی ان زیادتیوں میں طارق بھی مکمل طور پر اس کا ساتھی بن گیا۔ وہ اپنی بیوی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن چکا تھا اور اس کی آنکھوں پر بھی تمہارے بھیجے ہوئے پیسوں کی چربی چڑھ چکی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی سارا دن اچھا کھانا کھاتے، باہر گھومتے اور مجھے گھر کے ایک تاریک اور پرانے کمرے میں بند کر کے رکھتے۔ مجھے کئی دن تک صرف بچا ہوا اور باسی کھانا دیا جاتا، اور کبھی کبھی تو مجھے بھوکے پیٹ ہی سونا پڑتا۔ میں نے کئی بار طارق کو اس کی پیدائش کا اور اپنی ممتا کا واسطہ دیا، رو رو کر اس کی منتیں کیں کہ میں تمہاری ماں ہوں، میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو، لیکن اس ظالم کے دل میں کوئی رحم نہیں آیا۔ وہ الٹا مجھ پر غصہ کرتا اور کہتا کہ اگر تم نے اسد کو کوئی بھی شکایت لگانے کی کوشش کی تو ہم تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ میں تمہاری وجہ سے اسد سے ملنے والے ان پیسوں کو کھونا نہیں چاہتا۔ اماں کی یہ دلخراش اور کربناک باتیں سن کر میرے جسم میں خون کھولنے لگا اور میری مٹھیاں غصے سے بھینچ گئیں۔ میرے ذہن میں طارق بھائی کا وہ روتا ہوا اور معصوم چہرہ آ رہا تھا جو اس نے میری واپسی پر گھر کے صحن میں مجھے دھوکہ دینے کے لیے بنایا تھا۔ میں نے اپنی دانت پیستے ہوئے اماں سے پوچھا کہ پھر وہ آگ لگنے کا واقعہ کیا تھا اور تم اس فٹ پاتھ تک کیسے پہنچی؟ اماں نے ایک لمبی اور انتہائی دردناک سانس لی اور مجھے اس بھیانک رات کا احوال سنانا شروع کیا جس نے مجھے میرے بھائی کا اصلی اور خونی چہرہ دکھا دیا تھا۔ اماں نے کہا کہ بیٹا، آج سے 4 مہینے پہلے کی وہ رات میری زندگی کی سب سے کالی اور خوفناک رات تھی۔ اس دن طارق اور نائلہ نے آپس میں کوئی انتہائی گہری اور شیطانی سازش تیار کی تھی۔ وہ رات کے پچھلے پہر میرے کمرے میں آئے اور مجھے زبردستی بستر سے اٹھایا۔ میں اس وقت بخار سے تپ رہی تھی اور مجھ میں چلنے کی بالکل ہمت نہیں تھی، لیکن انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال کر ایک کرائے کی گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں رو رو کر ان سے پوچھتی رہی کہ تم مجھے اتنی رات گئے اس حالت میں کہاں لے جا رہے ہو؟ تو طارق نے انتہائی سرد مہری اور بے حسی سے جواب دیا کہ ہم تمہیں تمہارے ایک دور کے رشتہ دار کے پاس چھوڑنے جا رہے ہیں، کیونکہ اب ہم تمہارا مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ گاڑی کئی گھنٹوں تک نامعلوم اور سنسان راستوں پر چلتی رہی اور بالآخر شہر سے بہت دور ایک انتہائی سنسان اور ویران دربار کے باہر جا کر رک گئی، جہاں ارد گرد صرف جنگل اور کچھ پرانی قبریں تھیں۔ اس دربار کے باہر کچھ ملنگ اور لاوارث لوگ زمین پر سو رہے تھے اور آوارہ کتے بھونک رہے تھے۔ طارق نے مجھے اس گاڑی سے باہر نکالا اور اس سنسان اور تاریک دربار کے ایک کونے میں لا کر پھینک دیا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر دہائیاں دی کہ مجھے اس خوفناک اور ویران جگہ پر کتوں اور درندوں کے رحم و کرم پر اکیلا مت چھوڑو۔
میں تمہارے گھر کے ایک کونے میں پڑی رہوں گی اور تم سے روٹی کا ایک نوالہ بھی نہیں مانگوں گی۔ لیکن اس ظالم نے مجھے زوردار دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور کہا کہ آج سے تم ہمارے لیے مر چکی ہو اور ہم تمہارے لیے مر چکے ہیں۔ ہم نے اسد کے پیسوں سے اپنی زندگی بنانی ہے اور تم ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہو۔ یہ کہہ کر وہ دونوں میاں بیوی مجھے اس اندھیرے میں سسکتا اور تڑپتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اماں کے یہ الفاظ سن کر میرے آنسوں رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مجھے اپنی اس دن رات کی محنت اور اس پردیس کی مشقت پر شدید لعنت بھیجنے کا دل کر رہا تھا، جس نے میرے اپنے سگے بھائی کو ایک خون خوار درندہ بنا دیا تھا۔ اماں نے مزید بتایا کہ اس رات میں اس دربار کے فرش پر سردی اور خوف سے کانپتی رہی اور اپنے رب سے موت کی دعائیں مانگتی رہی۔ اگلے دن دربار کے کچھ لوگوں نے مجھ پر ترس کھا کر مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا۔ اس کے بعد سے میری زندگی اسی فٹ پاتھ اور درباروں کے چکر کاٹنے میں گزرنے لگی۔ میرے پاس نہ کوئی دوائی تھی، نہ کوئی پہننے کا کپڑا اور نہ ہی کوئی سر چھپانے کی جگہ۔ میں نے کئی بار سوچا کہ میں کسی سے کہہ کر تمہیں کوئی پیغام بھجوا دوں، لیکن طارق نے مجھ سے تمہارا کوئی رابطہ نمبر نہیں چھوڑا تھا، اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میرا وہ ظالم بیٹا سچ میں مجھے جان سے نہ مار دے۔ میں دن بھر سڑکوں پر بھیک مانگتی اور رات کو کسی دکان کے تھڑے پر یا فٹ پاتھ پر سو جاتی۔ میری بینائی کمزوری اور بیماری کی وجہ سے مسلسل گرتی جا رہی تھی، اور میں صرف تمہارے واپس آنے کے انتظار میں اپنی یہ آخری سانسیں گن رہی تھی۔ اماں کی یہ ساری دردناک کہانی سننے کے بعد مجھ پر یہ بھیانک اور کڑوا سچ پوری طرح آشکار ہو چکا تھا کہ طارق بھائی اور اس کی مکار بیوی نائلہ نے مجھے مکمل طور پر بے وقوف بنایا تھا۔ انہوں نے گھر میں آگ لگنے کا وہ پورا ڈرامہ اور وہ جھوٹی کہانی صرف اس لیے گھڑی تھی تاکہ وہ میری نظروں میں اماں کو مردہ ثابت کر سکیں اور میرے بھیجے ہوئے ان تمام پیسوں کو بے دردی سے ہڑپ کر سکیں جو میں اپنی ماں کی خاطر بھجواتا تھا۔ انہوں نے میرے ان محنت کے پیسوں سے وہ نیا اور پختہ گھر تعمیر کروا لیا تھا اور اس پر نیا لوہے کا دروازہ لگوا لیا تھا، جبکہ میری ماں ان کی اس ہوس کی وجہ سے سڑکوں پر بھیک مانگنے اور کتوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ اور روح کو چھلنی کر دینے والی بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک نامعلوم اور لاوارث کچی قبر کو میری ماں کی قبر بتا کر مجھے پچھلے 2 مہینوں سے اس مٹی کے ڈھیر پر رونے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یہ سچائی میرے لیے اتنی ہولناک تھی کہ میرے اندر کا وہ سیدھا سادہ اور خاموش اسد مکمل طور پر مر چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک ایسے بپھرے ہوئے اور غصے سے پاگل انسان نے لے لی تھی جس کی آنکھوں میں اب صرف اور صرف انتقام اور انصاف کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنی ماں کو اس فٹ پاتھ کی دھول اور مٹی سے اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا دے کر اٹھایا۔ میں نے اپنے صاف کپڑے سے
ان کا وہ میلا اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ صاف کیا اور انہیں سینے سے لگا کر ان سے وعدہ کیا کہ اماں تم پریشان مت ہو، تمہارا یہ بیٹا ابھی زندہ ہے اور اب تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ میں تمہیں اس دنیا کی ہر وہ خوشی دوں گا جو مجھ سے چھینی گئی ہے، اور ان ظالموں کو ان کے کیے کی ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ وہ ساری زندگی اس دن کو روئیں گے جب انہوں نے ایک ماں کو گھر سے نکالا تھا۔ میں نے وہیں سڑک سے ایک سواری کو روکا اور اپنی ماں کو انتہائی عزت اور پیار کے ساتھ اس میں بٹھا کر شہر کے ایک اچھے اور مہنگے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں میں نے فوری طور پر ماہر ڈاکٹروں سے اپنی ماں کا تفصیلی معائنہ کروایا، انہیں ضروری اور طاقت کی ادویات دلوائیں اور ان کے لیے صاف ستھرے اور نئے کپڑوں کا انتظام کیا، کیونکہ میرے ہاتھ میں ایک بہت ہی مہنگی گھڑی تھی جو بہت شوق سے میں نے لی تھی اور اسے بیچنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر ماں کے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتا تھا۔ جب میری ماں کچھ بہتر حالت میں آ گئی اور ان کے چہرے پر تھوڑا سا سکون لوٹ آیا تو میں نے انہیں ایک محفوظ اور پرسکون جگہ پر بٹھایا اور خود اکیلے اپنے اس پرانے گھر کی طرف روانہ ہو گیا جہاں وہ دونوں ظالم اور منافق انسان میری کمائی پر عیش کر رہے تھے۔ میرے قدموں میں اتنی تیزی اور میرے دل میں اتنا غصہ تھا کہ میں نے وہ سارا راستہ کچھ ہی دیر میں طے کر لیا۔ جب میں اس نئے لوہے کے دروازے کے سامنے پہنچا تو میں نے دستک دینے کی بجائے اپنی پوری طاقت اور اپنے پورے غصے کے ساتھ اس دروازے پر ایک انتہائی زوردار لات ماری۔ دروازے کی کنڈی ٹوٹ گئی اور وہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھل گیا۔ میرے اس طرح اچانک اور غضبناک حالت میں گھر کے اندر داخل ہونے پر طارق بھائی اور نائلہ بھابھی جو صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، وہ بری طرح گھبرا کر اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ طارق بھائی نے میری یہ وحشت ناک حالت اور میری سرخ خون خار آنکھیں دیکھ کر خوف زدہ اور ہکلاتی ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھا کہ اسد، یہ تم کیا کر رہے ہو اور تم اس طرح دروازہ توڑ کر کیوں اندر آئے ہو؟ کیا تمہاری ملازمت کی بات چیت صحیح نہیں رہی؟ میں نے اس کی اس منافقانہ اور جھوٹی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے گریبان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے انتہائی مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے ایک زوردار جھٹکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ میری اس اچانک اور پرتشدد حرکت پر نائلہ بھابھی چیخنے لگی اور مجھ پر چلانے لگی کہ تم پاگل ہو گئے ہو، اپنے بڑے بھائی پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ میں نے ایک انتہائی قہر آلود اور زہریلی نظر اس عورت پر ڈالی اور غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا کہ تم دونوں اپنی منہ بند رکھو، ورنہ میں آج تم دونوں کی زبانیں کھینچ لوں گا۔ تم لوگ انسان نہیں بلکہ وہ غلیظ اور خون خوار درندے ہو جنہوں نے پیسوں کی ہوس میں اپنی ماں کو زندہ درگور کر دیا۔ میں نے طارق کو زمین سے کالر پکڑ کر اٹھایا اور اسے دیوار کے ساتھ
پوری طاقت سے دھکا دیتے ہوئے کہا کہ تم مجھے کہہ رہے تھے کہ اماں آگ میں جل کر مر گئی ہیں۔ تم نے مجھے 2 مہینے تک اس جھوٹی مٹی کی ڈھیری پر رونے دیا جس کے اندر کوئی لاش نہیں، بلکہ تمہارا غلیظ جھوٹ اور تمہاری منافقت دفن تھی۔ تم نے اسد کے خون پسینے کی کمائی سے یہ محل تو کھڑا کر لیا، لیکن تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا کہ جس ماں نے تمہیں جنم دیا تھا وہ بھوکی پیاسی اور بیمار حالت میں درباروں کی خاک چھان رہی ہے اور سڑکوں پر لوگوں سے بھیک مانگ رہی ہے۔ میرا یہ غضبناک انکشاف سنتے ہی طارق اور نائلہ کے چہروں کا رنگ بالکل سفید اور مردنی کا شکار ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں شدید موت کا سا خوف طاری ہو گیا اور وہ کانپنے لگے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ان کا وہ بھیانک اور کالا راز جو انہوں نے پچھلے کئی مہینوں سے چھپا رکھا تھا وہ آج پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے۔ طارق نے روتے ہوئے میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی اور گڑ گڑاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے لگا۔ وہ نائلہ پر سارا الزام ڈالنے لگا کہ اس عورت نے مجھے گمراہ کیا تھا اور مجھے پیسوں کا لالچ دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن میرے دل میں اب ان ظالموں کے لیے کوئی رحم، کوئی ہمدردی اور کوئی معافی باقی نہیں تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو زور سے جھٹک دیا اور اس کے چہرے پر تھوکتے ہوئے انتہائی حقارت اور نفرت سے کہا کہ جو انسان اپنی سگی ماں کا نہیں ہو سکا، جس نے اپنی ماں کو کتوں کے آگے پھینک دیا، وہ اس دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تم نے اپنی ماں کو نہیں بلکہ اپنی دنیا اور آخرت کو آگ لگائی ہے۔ میں چاہوں تو تمہیں ابھی قانون کے محافظوں کے حوالے کر کے تمہیں جیل کی کوٹھریوں میں سڑا سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں اس سے بھی بڑی سزا دینا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں تمہارے اس جھوٹے اور حرام کے پیسوں سے بنے ہوئے محل میں اسی طرح گھٹ گھٹ کر مرنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ آج کے بعد تمہارا مجھ سے اور میری ماں سے خون کا ہر رشتہ، ہر تعلق اور ہر واسطہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ آج سے تم میرے لیے بالکل اسی طرح مر چکے ہو جس طرح تم نے میری ماں کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر اپنا بچا کھچا اور ضروری سامان اپنے کندھے پر ڈالا اور ان دونوں حیران پریشان اور خوف سے کانپتے ہوئے مجرموں کو اسی صحن میں چھوڑ کر اس گھر کے دروازے سے ہمیشہ کے لیے باہر نکل آیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس گھر کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا، کیونکہ وہ گھر اب میرے لیے ایک ایسا غلیظ قبرستان بن چکا تھا جہاں رشتوں، محبتوں اور احساسات کی لاشیں دفن تھیں۔ میں سیدھا اس محفوظ جگہ پر پہنچا جہاں میری ماں میرا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی دوبارہ اپنے گلے سے لگا لیا اور میرے ماتھے کو چوم لیا۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اس شہر کی ان گلیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا جہاں منافقت اور لالچ نے محبت کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ میں اپنی ماں کو لے کر ایک نئے شہر میں چلا گیا
جہاں میں نے اپنی باقی ماندہ جمع پونجی سے ایک چھوٹا سا لیکن حلال کا اور باعزت کاروبار شروع کیا، اور ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے کر اپنی ماں کے ساتھ ایک انتہائی پرسکون، خوشگوار اور محبت بھری نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میں نے یہ عزم کر لیا تھا کہ میں اپنی ماں کی بقیہ زندگی میں انہیں کبھی کوئی دکھ اور کوئی آنسو نہیں دیکھنے دوں گا، اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی جنت کماؤں گا۔ میری یہ دکھ بھری لیکن حقیقت پر مبنی کہانی معاشرے کے ان تمام لوگوں اور ان تمام اولادوں کے لیے ایک انتہائی گہرا، تلخ اور عبرت ناک سبق ہے۔ جو دولت کی اندھی ہوس، جائیداد کے لالچ اور دنیاوی رشتوں کے عارضی دباؤ میں آ کر اپنے ان عظیم اور مقدس والدین کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے اپنا خون پلا کر انہیں جوان کیا ہوتا ہے، انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو رزق اور جو پیسہ ماں باپ کے آنسوؤں اور ان کی بد دعاؤں پر کھڑا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی انسان کو سکون، راحت اور کامیابی نہیں دے سکتا۔ قدرت کا قانون اور مکافات عمل انتہائی اٹل اور کڑا ہے۔ ظالم چاہے اپنی مکاری سے کتنے ہی پردے کیوں نہ ڈال لے، سچائی ایک نہ ایک دن اپنا راستہ بنا کر باہر آ ہی جاتی ہے، اور پھر ظالم کے پاس رسوائی، ذلت اور پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں بچتا۔ میری ماں کی وہ بھیک مانگتی ہوئی تصویر اور ان کے وہ آنسو آج بھی مجھے یہ سبق دیتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی اور انمول دولت صرف اور صرف ماں کی دعائیں اور ان کی رضا ہے، اور جس انسان نے اس دولت کو کھو دیا، اس نے در حقیقت اپنی پوری کائنات کو تباہ کر لیا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔